لیکن میں بتاؤں آپ کو کہ پرسنل ایک بات بتاتا ہوں، زندگی میں بڑے بڑے مشکل وقت آئے، امتحانات آئے، پرابلمز آئی، والد کا انتقال ہوا، والدہ کا انتقال ہوا، اور بہت ساری چیزیں ہوئی، لیکن میں اس بات پہ رہا ہمیشہ کہ کبھی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بری، یہ تو آپ ساتھ بہت برا ہو گیا، میں نے کہا یار ہم شکایت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر بیوی نظر شکایت کر لیتی تو ہم بھی کر لیتے۔ انہوں نے 18 اپنے خاندان کے لوگوں کے سر کٹنے کے بعد، چادریں چھننے کے بعد، 3 دن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد، اس کے بعد جب اس نے کہا ہاتھ بندھے ہوئے، گلے میں رسیاں اور سارا اور وہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے کیا شروع کیا تو کہہ رہی ماں آیا تھا اللہ جبیلا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنے چھوٹی چھوٹی مشکلات کو لے کے ہم اللہ سے شکایت کرنے لگتے ہیں؟ تو میں نے کبھی اللہ سے کسی مرحلے پر شکایت نہیں کی کہ میرے ساتھ کیا ہوا یا کیوں ہوا۔ جو امتحان آیا وہ ہمیشہ میں نے یہی سوچا کہ جب ہمارے جو بزرگ تھے وہ اللہ سے شکایت انہوں نے نہیں کی، تو ہم کون ہوتے ہیں جو اپنی چھوٹی چھوٹی مسئلوں کو لے کے شکایت کریں؟ ایک اور جب یزید کے پاس پہنچے تو اس نے بھی یہی کہا کہ بلکہ اس نے قرآن کی آیت پڑھے کی گستاخی بھی کی وہاں پہ غلط موقع پہ، اس کے جواب میں بھی 3 آیتیں پڑھی۔ خیر وہ ایک غلط موقع ہے، وہ اس کا نمبر بھی میں بیان کروں گا، لیکن وہ مس یوز کرنا قرآن کی آیتوں کو، وہ بھی وہیں سے معاملہ شروع ہوا۔ اچھا ایک اور بات ہے، امام حسین نے بھی کہا اور بیوی نے بھی کہا، اور یہ ہمارے کہ بھائی کسی نے آپ کو گالی دے دی، کسی نے آپ سے بدکلامی کر لی، کسی نے آپ کو ٹوپی اتاری، بس اس کو انسلٹ کر دی۔ انسلٹ کیسے کر سکتا ہے کوئی آپ کی؟ انسلٹ تو اس وقت ہوگی جب کہ آپ خود اپنے لحاظ سے گر جائیں، کیونکہ امام حسین نے بھی یہ کہا تھا کہ عزت کی موت عزت کی زندگی سے بہتر ہے، جس کو بعد میں ٹیپو سلطان نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی ادھر کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے، وہ وہیں سے اٹھایا ہوا تھا کہ عزت کی موت جو ہے وہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور انہوں نے ہمیشہ کہا کہ اگر مجھے ذلت کی زندگی اور عزت کی موت میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو بے شک ذلت ہم سے ہمیشہ دور رہے گی، محمد والے محمد سے ذلت ہمیشہ دور رہے گی۔ تو اتنے بری باتیں کی گئی، اتنا سب کچھ کیا گیا، لیکن عزت حسینیت کے ساتھ ہی رہی۔ اچھا اب اس کا کوئی ثبوت بھی تو ہوگا، کوئی ثبوت ہے؟ ثبوت دیکھیں یہ ہے کہ آج دنیا کا سب سے بڑا جو اجتماع ہوتا ہے، سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، کروڑوں لوگ اس میں ہوتے ہیں، وہ امام حسین کی یاد ہوتا ہے۔ ہر مسلک کے لوگ ہوتے ہیں، نان مسلم ہوتے ہیں، ہندو ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، سکھ ہوتے ہیں، وہ وشی کے دوران پہلو کے زبان کربلا کی طرف چل رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ کوئی انسانی طریقہ ہے؟ کوئی انسان کا بنایا ہوا ہے؟ جب تک اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ سال سے جب تک اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کا ہاتھ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ہو، اس وقت تک یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے امیر ملک ہیں، اتنے پاورفل ملک ہیں، ایٹم پاور، ہاں یہ وہ کیا وہ اس کا بیت البدل دے سکتے ہیں کوئی کہ وہ بھی کروڑوں لوگوں کا اجتماع کر لے؟ اور یہ اجتماع وہ ہوتا ہے کہ لوگ آ کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے کچھ کھا لو، ہم شربت دے کے آئے، یہ پی لو، ہمارے گھر میں آ کے تھوڑا سا کچھ تداول کر لو، ہماری عزت پر تو ہاتھ جوڑ جوڑ کے چیزیں کھلا رہے ہو۔ تو یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ جذبہ کدھر سے آتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو عزت بخشی ہے حسینیت کو اور اس کی یاد کو، اور وہ irrespective آف مسلک اور مذہب ہے، یعنی انسانیت ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے، میرا خیال ہے، اللہ کہتا ہے بہت کم غور کرتے ہیں، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو کلمہ ہے